ناظرین محترم، ان کا بہت ہی بڑا پروپیگنڈا ہے۔ مذہب کے خلاف ہر طرح کا پروپیگنڈا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام میں جو جہاد کا نظریہ ہے، اس کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دہشت گردی اور جہاد میں کوئی فرق نہیں۔ پھر اسی طرح پروپیگنڈا کر کے عورتوں کو آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر ان کے ذہنوں میں جھوٹ ڈال دیا، یعنی جدیدیت کی طرف لوگوں کو لانا کہ مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں، ان کے مطابق ہمیں رہنا پڑے گا۔ اسلام یا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو جدید تقاضوں کے مطابق چل سکے، اس کو کہتے ہیں جدیدیت، جس کو آج ہم جاہلیت کا نام دے سکتے ہیں۔ اور یہی بات صحیح ہے، کیونکہ اسلام کے سوا سب نظریات و عملی اقدامات جاہلیت ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ سیکولرزم کو سب سے پہلے ہمارے یہاں سے یہ جواب یہ ملا کہ ہر خاص و عام نے اس کو قبول کر لیا۔ خصوصاً بڑے بڑے حکمرانوں نے اسلامی تعلیمات کی کھلم کھلا مخالفت کی، مثلاً ترکی میں مصطفیٰ کمال، ایران میں رضا شاہ پہلوی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان وغیرہ، اور یوں مسلم معاشرے میں بھی سیکولرزم کو بآسانی فروغ مل گیا۔ اس کے 4 بڑے اسباب ہیں۔ نفس پرستی، یہ سب سے پہلا اہم اور وسیع سبب ہے، کیونکہ مسلمان اپنی نفس پرستی میں مگن رہتا ہے، اور نفس پرستی آدمی کسی طرح کی پابندی کو قبول نہیں کرتا، جبکہ مذہب پابند کرتا ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز، یہ چیز کھانا حلال ہے، یہ چیز کھانا حرام ہے وغیرہ۔ نفس پرستی کے سیکولرزم کو سب سے زیادہ مسلمانوں میں فروغ دیا گیا۔ عقلی و نظریاتی وجوہات، انہوں نے اپنی باطل نظریات کے فروغ کے لیے ظاہری طور پر بڑے ہی اچھے دلائل دیے اور سائنسی نظریات اور ایجادات کی حمایت حاصل کی، اور سکولوں، کالج اور سیمینارز کا سہارا لیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کراچی کے ایک اسکول میں استاد نے چھوٹے بچوں کو بلایا اور ان کے سامنے مسجد، مندر اور چرچ کے شو پیس رکھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ٹافی مانگ لیں۔ اب بچوں نے باری باری تینوں سے مانگا، لیکن ان کی مراد پوری نہ ہوئی۔ پھر استاد کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں تینوں جگہ سے ٹافی نہیں ملی۔ پھر استاد نے کہا یہ میں ہی تمہیں دے سکتا ہوں۔ یوں بچوں کے لاشعور میں یہ داخل کر دیا گیا کہ مذہب کچھ بھی نہیں، جو ہے فقط دنیا ہے۔ اس طرح غیر محسوس انداز میں نظریات کو ذہنوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس لیے آج بہت سے مسلمان جو فقط دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی ان کے میٹھے زہر کا شکار ہو کر جا بجا اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے مل جاتے ہیں کہ ان کے پاس ٹھوس دلائل ہیں، ان کا نظام عمدہ ہے وغیرہ۔ مغربی تہذیب سے مرغوبیت، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر تو مغرب کے غلام نہیں، لیکن ذہنی طور پر غلام ہیں۔ مغرب سے جو بھی آواز اٹھتی ہے، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ۔ اس ذہنی غلامی کی بنیاد پر سیکولرزم کو بہت فروغ ملا۔